اب ایک آیت اور کر لیتے ہیں تھوڑی بہت آگے, آیت نمبر 60. للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء وللہ المثل الاعلی وهو العزیز الحکیم. بری صفات سے متصف کیے جانے کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے, رہا اللہ تو اس کے لیے سب سے برتر صفات ہیں, وہی تو سب پر غالب ہے اور حکمت میں کامل ہے. اب یہاں پہ جو بات آ رہی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ بری صفات سے کیا مراد ہے, کہ کون لوگ ہیں جن کے اندر بری صفات پائی جاتی ہیں, یا کیا بری صفات ہیں جس کی طرف اشارہ ہے. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو پیچھے کی طرف آپ آ جائیے اگر, تو ہم نے دیکھا تھا نا شرک کی بات بھی تھی, لڑکیوں کو زمین میں گاڑنے کی بات بھی تھی, اللہ تعالیٰ کو اس کا نے جو حق اللہ نے عورت کا دیا مشرکین نہیں دیتے تھے. تو یہی اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ کفر کی اور جہالت کی جو مثالیں یا شرک کی جو مثالیں انہوں نے قائم کی, یہ تمام بری مثالیں جو کہ ہم سب مانتے ہیں نا کہ یہ بری مثالیں کہلاتی ہیں. کہ جیسے انہوں نے اللہ کی بیوی قرار دیا, اللہ کی بیٹیاں قرار دیں, اللہ کی اولاد قرار دی. تو یہ تمام بری مثالیں جو ہیں یہ مشرکین اور آخرت کا انکار کرنے والے کافر, ان کا یہ کام تھا یہ کرنا. دوسرے ایک معنی اس کے مفسرین نے یہ لیے ہیں کہ یہ بھی بڑے انٹرسٹنگ اس کے معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ہر صفت میں اعلیٰ ہے, مخلوق کا اس سے کوئی کمپیریزن نہیں. آپ اگر اس کی کبریائی دیکھیں وہ بہت بڑی ہے, اللہ اکبر ہے, سب سے بڑا ہے اللہ تعالیٰ نا. اس کا آپ علم دیکھیں اتنا وسیع ہے, اتنا گہرا علم ہے کہ کوئی اس کے علم کو پا نہیں سکتا. اس کی قدرت ان لمیٹڈ ہے, کہاں تک جا رہی ہے نا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. پھر اللہ تعالیٰ کی دین, اللہ تعالیٰ کی خیر, اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی کیا ہیں, ان لمیٹڈ ہیں. اتنی ہیں, اتنی کائنات میں بکھری ہوئی ہیں کہ ہم اس کو گن بھی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو. اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو ہم نے کیا سائنٹسٹ نے ابھی تک ایکسپلور ہی نہیں کیا اسپیشیز کو. میں نے آپ کو بتایا تھا نا, میں نے ایک دن یہ انڈر جو واٹر جو ورلڈ ہے اس کی کچھ اسپیشیز کو دیکھا تھا, تو میں تو جو کہتے ہیں نا اسٹنڈ رہ گئی تھی کہ میں نے ایسی مچھلیاں, اور مچھلیاں بھی نہیں, کچھ ایسی اسپیشی تھی جو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ ہیں کیا, یہ چیز کیا ہے. ایسی چیزیں ہیں جو ابھی تک سائنس نے ایکسپلور نہیں کی اور عام لوگوں کی نگاہوں میں نہیں آئی. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ قادر ہے, اللہ رزاق ہے, اللہ تعالیٰ خالق ہے, سمیع ہے, بصیر ہے, کیا اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. لیکن یہ جو بات یہاں پر آئی کہ بری صفات سے متصف کیے جانے والے لائق وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے. اس سے مراد یہ ہے کہ ان انسانوں کے اندر جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے, یعنی کون لوگ ہو گئے, مشرکین اینڈ کفار دونوں آ جاتے ہیں, ان کے اندر جو بھی صفات ہیں وہ نقص کے ساتھ ہیں. اور ان جنرل بھی اگر آپ دیکھیں تو کسی بھی انسان کی کوئی صفت پرفیکٹ نہیں ہے. آپ کسی انسان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا جو سچ بولنے کا معیار ہے یہ پرفیکٹ ہے. کبھی تو اس نے جھوٹ بول دیا ہوگا نا, کبھی تو اس سے کوئی آگے پیچھے بات ہو گئی ہوگی. یا آپ کسی انسان کو سامنے رکھیں اور آپ اس کو یوں نہیں کہہ سکتے یہ بہت بڑا متقی ہے, پرفیکٹ اللہ سے ڈرنے والا ہے, اس نے تو کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں, آپ نہیں کہہ سکتے. ہر انسان تھوڑا بہت ڈیفیکٹو ہے مختلف چیزوں میں. کسی کے اندر اگر جھوٹ نہیں بولتا وہ تو حسد کرتا ہے کسی سے, یہ برائی اس کے اندر موجود ہے. کوئی حسد نہیں کرتا, اس کا دل سب کے ساتھ ٹھیک ہے تو تکبر میں مبتلا ہے. تو انسان کا نا معاملہ ایسے ہی ہے. لیکن اگر آپ کمپیئر اللہ سے کریں تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جیسے کہ سورہ شورا میں آتا ہے, لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر جو ہے نا کوئی مثال ہے ہی نہیں اس کی, یعنی اس کی جیسی کوئی مثال ہی نہیں ہے نا, ہے ہی نہیں کوئی مثال. تو یعنی جس کو آپ ان شارٹ کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ از پرفیکٹ, بلکہ پرفیکٹ سے بھی بڑھ کے اس کی جس کو کہتے ہیں نا کہ کبریائی ہے, اس کی ذات ہے, اس کی ہستی ہے. چلیں 5 منٹ ہیں, ایک اور کر لیتے ہیں. آیت نمبر 61, وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. اگر کہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً ہی پکڑ لیا کرتا تو روئے زمین پر کسی متنفس کو نہ چھوڑتا, لیکن وہ سب کو ایک وقت مقررہ تک مہلت دیتا ہے. پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس میں سے کوئی ایک گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا.
اب یہاں پر بالکل سمپل بات ہے کہ جس کے بارے میں یہاں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا ظرف ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ حلم ہے، اللہ تعالیٰ کی کوالٹی اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اللہ تعالیٰ کی بہتری بھی ہے، مصلحت بھی ہے، حکمت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب لوگوں کو دنیا میں نافرمانی کرتے ہوئے دیکھتا ہے، معصیت کرتے ہوئے دیکھتا ہے، گناہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فوری طور پر لوگوں سے نعمتیں سلب نہیں کر لیتا، گریب نہیں کر لیتا زبردستی، یا یہ کہ فوراً مواخذہ نہیں کرتا۔ مواخذہ کیا ہوتا ہے؟ فوراً نہیں پکڑتا، حساب کتاب نہیں شروع کر دیتا، ابھی دو، ابھی حساب دو کہ تم نے غیبت کیوں کی، تم نے غصہ کیوں کیا، ابھی بتاؤ، تم نے ظلم کیوں کیا فلاں پہ، ابھی تم مجھے اس کا حساب دو۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی ایک تو رحمت بھی ہے اور مصلحت بھی ہے۔ کیوں مصلحت کیوں ہے کہ دیکھیں اگر آپ یعنی دنیا میں دیکھیں تو کیا ظلم ہو گیا، کیا گناہ ہو گئے، کیا اللہ کی نافرمانی اور معصیت کو آپ دیکھ لیجئے، کفر کو دیکھ لیجئے، شرک کو دیکھ لیجئے، اتنا عام ہے، اتنا پھیلا ہوا ہے، اتنا ان لمیٹڈ ہیں یہ تمام برائیاں جو میں نے آپ کے سامنے مینشن کی، 4: ظلم، معصیت اور نافرمانی، کفر اور شرک، اتنا زیادہ پھیلا ہوا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ فوری طور پہ انسانوں کو پکڑے تو کوئی جاندار باقی دنیا میں نہیں رہ سکتا۔ حقیقت ہے نا، اگر اللہ تعالیٰ پکڑے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہتری ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث آتی ہے کہ جب برائی عام ہو جاتی ہے تو پھر عذاب عام میں نیک لوگ بھی ہلاک کر دیے جاتے ہیں، تاہم آخرت میں وہ عند اللہ سرخرو رہیں گے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی مراد یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ فوری عذاب بھیج دے گا نا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک رول ہے کہ جب عمومی عذاب آتا ہے تو اس میں نیک لوگ بھی ختم ہو جاتے ہیں، یعنی مر جاتے ہیں، آپ یوں سمجھیے نا، عذاب نہیں آتا نہ وہ ختم ہو جاتے ہیں، حالانکہ آخرت میں وہ سرخرو ہو جائیں گے، لیکن اس لیے بھی اللہ تعالیٰ فوری عذاب نہیں ڈالتا۔ کیوں؟ تاکہ جو نیک لوگ ہیں پھر ایک مہلت ان کو مل جاتی ہے، نیک لوگوں کو بھی، کہ وہ مزید نیکیاں کریں، اور جو لوگ گناہ کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی یہ مہلت مل جاتی ہے کہ میں بھی آگے جا کے وہ توبہ کر لیں۔ میں بھی زیادہ تر تو نہیں کرتے لیکن کچھ تو کر ہی لیتے ہوں گے نا، کچھ پرسنٹیج ایسی ہے جو کر بھی لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم بھی ہے ساتھ میں۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ کرتا تو آپ سوچیں کہ ہمارا کیا حال ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے یہاں پر کہ یہ جو بات یہاں پر آئی کہ اگر اللہ تعالیٰ کی زیادتیوں پہ پکڑتا تو کیا ہوتا، تو اس میں آپ ذرا تھوڑا سا یہاں پر دیکھیں کہ جو شرک کا معاملہ ہے، جو میں نے بھی آپ سے 4 عناصر آپ کو بتایا نا کہ جو پائے جاتے ہیں، جن کے ان لمیٹڈ لوگ اس میں انوالوڈ ہیں، ان میں سے ایک شرک ہے۔ شرک کے بارے میں سورہ لقمان آیت نمبر 13 میں آتا ہے کہ اور تو شرک نہ کر اللہ کے ساتھ، بے شک شرک البتہ ظلم عظیم ہے۔ ظلم کہا گیا ہے شرک کو، کیونکہ اللہ کی ذات کو اس کا حق نہ دینا دراصل حق تلفی ہے، جس میں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں تو قرآن مشرکوں کے دور میں لے جاتا ہے شرک سے اویئر کرنے کے لیے، لیکن افسوس کے ساتھ اگر آج کے حوالے سے ہم دیکھیں تو ہمارے اپنے انڈیا، ہمارے اپنے پاکستان میں شرک میں کتنی بڑی پرسنٹیج جو ہے وہ انوالو نظر آتی ہے، کتنے زیادہ لوگ جو ہے وہ شرک میں نظر آتے ہیں کہ شرک کا ارتکاب کرتے ہوئے۔ تو اس حوالے سے ہی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو فوری نہیں پکڑتا۔ آپ بتائیں کتنے مزار جو ہے وہ جل کے ختم ہو گئے، یا وہاں آگ لگ گئی، یا ان کی چھتیں گر گئیں، اور وہاں جتنے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے پوج رہے تھے اور وہاں ماتھے ٹیک رہے تھے وہ سب مر گئے۔ نہیں پکڑتا اللہ تعالیٰ اس طریقے سے نا، حالانکہ اتنا بڑی جسارت ہے۔ اس لیے میں شرک کا خاص طور پہ مینشن کر رہی ہوں کہ اس سے بڑھ کے تو کوئی جسارت نہیں نا کہ اللہ کا برابر انسان جو ہے وہ شریک ٹھہرا دے۔ چلیں آج اتنا ہی کریں گے۔ اچھا، ایک حدیث رہ گئی تھی لڑکیوں کے حوالے سے، تو وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں، جو لڑکیوں کے ہم نے بات کی تھی نا ٹاپک پہ۔ یہ ابو داؤد میں حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے کوئی لڑکی پیدا ہوئی اور اس نے جاہلیت کے طریقے پر اسے دفن نہیں کیا، نہ اس کو حقیر جانا، نہ لڑکوں کو اس پر ترجیح دی، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ چلیں بس آج اتنا ہی کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔